سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے پلیدی کو لے جائے، اہل البیت، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے پاک کرنا۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس آیت سے پہلے والی آیت وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ والی آیت، اور اس کے بعد والی 34 نمبر آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ والی آیت، یہ دونوں ہی اس میں مخاطب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو سیاق بھی سباق بھی یہ قرآن مجید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور یہ لفظ جو میں نے پڑھے ہیں 33 نمبر آیت کے، اس میں بھی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل البیت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات اور اس کا سیاق و سباق یہ صریح نص ہے اور واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اہل بیت رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الامہ، وہ بھی کہتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، اور الاستیعاب فی معرفت بیان نزول الاسباب کتاب ہے، اس میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں خاص طور پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہ جو کم کا لفظ ہے نا، یہ مذکر کی ضمیر ہے۔ تو اگر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوتیں تو پھر مذکر کی ضمیر تو نہ ہوتی، تو وہ اس سے مذکر کی ضمیر کو بنیاد بنا کر اس کا سہارا لے کر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اہل بیت میں شامل نہیں، کیونکہ یہ کم ہے، اور کم جو ہے نا وہ مردوں کے لیے، مذکروں کے لیے خطاب ہوتا ہے، جبکہ یہ لا علمی کی بہت بڑی دلیل ہے یہ بات کرنا، جہالت کی دلیل ہے حقیقت میں۔ عرب معاشرے میں جب خواتین سے خطاب کیا جاتا ہے تو عموماً کم کے ضمیر کے ساتھ ہی خطاب کیا جاتا ہے، کم کے ساتھ ہی عورتوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر عربوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر بھی دوسرے مقام پر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، ان کی زوجہ مطہرہ کو اہل البیت کہا ہے، اور ان کو کم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے۔ جب فرشتے ابراہیم اور ان کی زوجہ مطہرہ کے پاس بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے، انہوں نے بشارت دی تو انہوں نے بڑھاپے کی وجہ سے کہ اس بڑھاپے کی حالت میں اولاد ملے گی، اس بات پر تعجب کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کے امر سے تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں تم پر اہل بیت۔ تو یہاں
رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی کو اہل بیت کہا، اور قوم کی ضمیر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو اتنی واضح اور صاف ستھری دلیل کے باوجود جن ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتار کے ان کو اہل بیت قرار دیا ہے، وہ ان کو اہل بیت ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔